صدر کے حوالے سے جو ہو رہی چہمگوئیاں، اچھا جی کہ وہ ہی از بینگ پی ٹی آئی پریزیڈنٹ اور وہ بلا نہیں رہے نیشنل اسمبلی، کچھ ڈیلے کر رہے ہیں، تو آپ کیا جانتی ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں نسیم صاحبہ، پرابلم یہ ہے کہ ہماری نا بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے کہ عارف الوی صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، بالکل درست بات ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے تحریک انصاف کی ایما پہ بیٹنگ کی ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن کیا پاکستان کے اندر یہ پہلے صدر ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق ہے اور انہوں نے پارٹی کی پالیسی کے تحت جو ایوان صدر اس کو چلائے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اگر یاد ہے 1999 میں رفیق تارڑ صاحب تھے، وہ ان کا پی ایم ایل این سے بڑا گہرا تعلق تھا، جب نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تو کوئی 1.5 سال کے قریب رفیق تارڑ صاحب صدر رہے، اور اس وقت وہ خط لکھا کرتے تھے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ایمرجنسی تھی، جو بھی اس کو بولیں، تو اس زمانے میں وہ پی ایم ایل این کے بہاف پہ انہوں نے بڑی وہاں پر بیٹنگ کی، ان کے بڑے موقف کو وہاں پہ ٹھوس طریقے سے وہ کھڑے رہے جب تک کہ فارملی ٹیک اوور نہیں کر لیا ایز اے صدر پرویز مشرف صاحب نے۔ آصف علی زرداری صاحب ہائیلی پولیٹیسائز پریزیڈنٹ ان کے دور میں، سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک پارٹی کے کارکن کی طرح دیکھیں نا عارف الوی صاحب جو ہیں ایکٹ کر رہے، پاکستان کی صدارت کی ایک ہسٹری رہی ہے، یہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ پوزیشن ہوتی ہے اور ایسا ہی اس وقت بھی ہے۔ جو الوی صاحب کا ایک ڈیلیما ہے کہ جہاں پہ ان کی ایک طرف پارٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے، اور کہیں کہیں نظام کی اور جو پورا ایک ماحول ہے، اگر میں آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جو مقتدرہ ہے ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کچھ پریکٹیکل ان کی لیمیٹیشنز ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں الوی صاحب جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بیلنس کریٹ کر پائیں۔ وہ اگر مقتدرہ کی خواہشات کے مطابق کام ہوتا ہے تو پارٹی والے ناراض ہو جاتے ہیں، پارٹی کی خواہشات کے مطابق اگر وہ کہیں کسی طرف جھکاؤ ہو تو مقتدرہ ناراض ہو جاتی ہے۔ سو وہ بھی شکر کریں گے میرا خیال ہے اس کے بعد کہ یہ امتحان سے وہ نکل جائیں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہو یہ اجلاس ہوگا جی، ووٹ بھی ہو جائے گا۔ پنجاب کے الیکشن کی جو ہم نے صورتحال دیکھی وہاں پر اس کے بارے میں بات ضرور کی گئی، تحریک انصاف نے اس کو ایکٹیولی نہ عدالتوں میں چیلنج کیا نہ اس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی، سپتین صاحب نے الیکشن کرا بھی دیا، تو کچھ اسی طرح کا معاملہ ہمیں جی مظہر عباس صاحب، اٹس نو بگ ڈیل، سب پریزیڈنٹ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں تھوڑا بہت، ہی از ٹرائنگ ٹو بیلنس آؤٹ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو جائے گا سیشن، سو نو بگ ڈیل۔ نسیم، جو لوگ جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے نہیں رہا صدور کا، وہ بھی مکمل طور پہ سیاست میں ملوث رہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے 58 بھی تھا تو پریزیڈنٹ کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ کمپرومائز تھا، اور اس زمانے میں اگر جو ٹرم یوز ہوتی تھی، اگر آپ سب کو یاد ہو تو ٹرائیکا، آرمی چیف، پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر، اور اسی میں فیصلے ہوتے تھے، اور بعض سچویشن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر سب سے جونیئر پلیئر نظر آتا تھا اس میں، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور پریزیڈنٹ صاحب جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ گئی یا پھر بعد میں نواز شریف کی گورنمنٹ گئی، اس میں ظاہر پریزیڈنشل پاورز یوز ہوئیں، اور وہ پریزیڈنشل پاور صرف پریزیڈنٹ کی اپنی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور ناراضگیوں کی وجہ سے بھی ہوئیں۔ تو اس لیے عارف الوی صاحب اگر اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں تو مجھے تعجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہونا پریزیڈنٹ کا رول کیا چاہیے، گورنر کا رول کیا ہونا چاہیے۔ گورنر ہم نے دیکھا کہ کامران قصوری صاحب پچھلے 10 دن سے گورنر ہاؤس میں نہیں ہیں، بلکہ ایم کیو ایم کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اسلام آباد اور لاہور میں ہر کمیٹی کی اجلاس میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اتنا بھی خیال نہیں رکھ رہے کہ آپ بالکل پولیٹیکل ایفیلیشنز رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، چاہے سمبولکلی آپ کہہ دیں کہ پریزیڈنٹ کی ایک نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ پریزیڈنٹ ہوتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ اور گورنر جب اوت لیتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی جماعتوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں، سمبولکلی ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ لیکن اب شاید ہم وہ فرق بھی مٹاتے جا رہے ہیں۔ صدر الوی کا کیا ٹینیور رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت وہ مجھے لگتا یہ ہے، اور میں نے کہیں کہا بھی تھا کہ ایون جب ان کی صدارت ختم ہو جائے گی تو ان کا پی ٹی آئی میں بڑا پرومیننٹ رول رہے گا ان کا۔ وہ پی ٹی آئی کے بہت شروع کے لوگوں میں سے ہیں، سیکریٹری جنرل رہے ہیں پی ٹی آئی کے 2013 کے پارٹی الیکشنز میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بہت ایکٹیو تھے، تو ان کا رول ختم نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس وقت ضرور بیچ میں عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں تھے، ان کی بہت سی پالیسی سے
خوش نہیں تھے وہ جس طرح ایکٹ کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے ایز اے پریزیڈنٹ ان کو یہ دیکھنا بھی پڑتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے, گورنمنٹ دوسری طرف ہے, اپوزیشن تیسری طرف ہے. لیکن اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت سنجیدہ گفتگو بات ہے. جی, جو انہوں نے تقریر میں کہی ہے کہ مینڈیٹ دو. ہاں, مینڈیٹ دو کا جو ہے یہ پریزیڈنٹ کا بنتا نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ یہ تو اپوزیشن ہے, تحریک انصاف کا رول بنتا ہے اس میں. تحریک انصاف مینڈیٹ کون دے؟ مینڈیٹ یا تو الیکشن ٹرائبونل دے گا, یا کورٹ دے گی, عدالت دے گی, الیکشن کمیشن ہے. یہی تو فورم ہے, اور کون سا فورم ہے؟ تو صدر صاحب کس سے کہنا چاہ رہے ہیں, اور صدر صاحب کون سا وہ کر رہے ہیں؟ یعنی صدر صاحب کنونس جو ہے کہ جو عدالتیں جو اس وقت ہوا ہے وہ درست نہیں ہے, اس سے وہ کنونسڈ ہیں. وہ کنونسڈ ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہے. اب جو فیصلے ہیں, فائنل ڈیسیجنز ہیں کم ووٹ میں, وہ تو ٹرائبونلز ہی کریں گے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں اوتھ لے لیا گیا, پنجاب اسمبلی میں اب اسپیکر کا الیکشن بھی لڑ لیا, قومی اسمبلی میں بھی اوتھ لے لیا جائے گا, قومی اسمبلی میں بھی الیکشن جو ہے لڑا جائے گا, پرائم منسٹر کا بھی, صدر کا الیکشن بھی لڑا جائے گا. تو بائی ڈیفالٹ آپ ایکسیپٹ کریں گے, جس طرح پی ڈی ایف نے بھی کیا تھا جب 2018 میں, آپ ڈیفالٹ ایکسیپٹ کریں گے جو بھی اسمبلی معرض وجود میں آئی ہے اس کے وجود. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم ذرا پریزیڈنٹ والا ایشو لے کے چلتے ہیں. ان کے پاس, اطہر کے پاس, ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ سب لوگ وکٹ سے باہر جا کے کھیلتے ہیں, یعنی کہ آئین میں جو رول ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے. اگر ہم نے دیکھا تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کرتی ہے, پریزیڈنٹ میں جتنی مسل ہوتی ہے وہ اس حد تک کرتے ہیں. وہ یعنی کون ہوتا ہے کیا کہنے کے لیے اس ملک میں, اب وہ بات تو میرا خیال ہے کم ہی رہ گئی ہے. لیکن اطہر تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ جو ایشو پریزیڈنٹ صاحب نے اٹھایا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ریزروڈ سیٹس جو ہیں, اٹ برنگز اس ٹو دا سیکنڈ ایشو کہ جو الیکشن کمیشن ابھی تک نوٹیفائی نہیں کر رہا. تو وہ پریزیڈنٹ کا تو یہ کہنا نا کہ بھئی اس سے پہلے کہ اسمبلی کا سیشن ہو اور یہ الیکشن ہو تو ان کے پاس اپنی سیٹس ہونی چاہیے, یہ سننے میں آ رہا ہے. تو وہ ایشو ہے کیا؟ ای سی پی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم وہ 2-1 دن میں کر دیں گے نوٹیفائی. جی اچھا, اس میں ایشو یہ ہے اس میں نسیم کہ ہمیں چیزوں کو تسلسل میں دیکھنا ہوگا, کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. ہم ایک بیچ میں یوٹوپیا کہیں پہ کریٹ نہیں کر سکتے, ایک جزیرہ نہیں بنا سکتے. اگر ادھر بھی آئین شکنی ہو رہی ہے ادھر بھی آئین شکنی ہو رہی ہے, کیا 2 سال میں جو لوگ آئینی عہدوں پہ بیٹھے رہے وہ آئین کے مطابق چلتے رہے؟ کس آئین کے تحت نگران حکومتیں سال چلتی رہیں؟ کس آئین کے تحت الیکشن کمیشن نے وقت پہ انتخابات نہیں کروائے؟ اور کس آئین کے تحت یا کس آئینی ضرورت کے تحت وہ ریزرو سیٹوں کو ابھی تک دبا کے بیٹھے ہوئے؟ تو صدر مملکت اگر کوئی بات کہیں جس کے اوپر اعتراض ہوگا تو یہ سمٹم ہے اس بیماری کا جو 2 سال کے اندر بڑی شدید طریقے سے ہمارے نظام کو جس نے جکڑا ہوا ہے. بٹ آپ کے پینلسٹ تو کہہ رہے بیماری پرانی ہے. ویسے بیماری تو بہت پریزیڈنٹ کے جو جی وہ تو بیماری تو دیکھیں بہت پرانی ہے, وہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں. پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 سال کے دوران جو حالیہ اس ایپیسوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ انتخابات نہیں کرواتے, آپ بہت ساری ایسے کام کرتے ہیں جو نگران ہیں, کیا وہ آپ کو کہیں پہ غیر جانبدار نظر آئے؟ کیا کاکڑ صاحب جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں؟ آج میں دیکھ رہا تھا نگران وزیر آئی ٹی جو ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر ٹویٹ کی ہوئی اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے. مطلب انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ ایکس تو میں نے اس ملک میں 1 ہفتے سے بند کیا ہوا ہے, وی پی این لگا کے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ نا کہ یہاں باہر تو لوگ پڑھ لیں گے. جی کم از کم انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا نا, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اتنا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ہی کنفیوز ہو گئی ہے. صدر مملکت کا جو مظہر صاحب نے بات کی, بات بالکل درست ہے. ہر کسی کا آئینی کردار کا تعین ہو چکا آئین کے اندر, لیکن جب آپ نے آئین کو پس پش ڈال دیا, جب آپ نے کسی چیز کو ماننا ہی نہیں, تو پھر بہت ساری اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آگے کس طرف جاتا ہے. پر یہ آئین جو سیٹوں والا مسئلہ یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ ہے, پرٹیننٹ مسئلہ ہے کہ آپ کا جب تک ایوان مکمل نہیں ہوگا تو کیسے آپ انتخاب کر سکتے ہیں.